السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہے مدثر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل مدثر حسین۔ ناظرین، آج ایک ایسے گھر میں موجود ہوں، دو بہنیں ہیں کم عمر میں۔ ناظرین، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر غیرت نام کی چیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ 2 سال کی بچی محفوظ نہیں ہے، 4 سال کا بچہ محفوظ نہیں ہے، انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ ناظرین، اگر کسی بڑے امیر یا کسی بہت زیادہ جائیداد اور ذمہ دار کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو، جیسے مریم نواز کا نام کوئی بگاڑ دے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ مریم نواز کا نام کیا بگاڑا، تو یہ بھی کسی غریب کی بیٹیاں ہیں۔ ناظرین، ہوتا کچھ یوں ہے، کچھ دن پہلے ایک چھوٹی سی عمر کی بچی کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس کو سن کر آپ کو بھی تکلیف ہوگی ناظرین، اور مجھے تو تکلیف ہو رہی ہے۔ السلام علیکم وعلیکم بیٹے، السلام۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ سرفراز آیا، سرفراز کہتا چیز لینے چلیں، ماما کہتی ہیں جاؤ، میں نے ماما سے پوچھا، ماما کہتی ہیں جاؤ ٹھیک ہے لیکن جلدی آنا۔ ہم لوگ بائک پہ بیٹھے ہیں، سرفراز نے بائک کی چیز کی دکان سے بائک ٹرن کر لی ہے اور بند گلی میں میں نے آگے کہتے کہ کدھر، میں نے پوچھا آپ کدھر لے کے جا رہے ہو، کہتے اپنی دکان پہ۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، بند گلی میں لے گئے، میرے ساتھ غلط کام کیا انہوں نے اور میرے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ جب انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کر لیا، وہ کہتے اگر تو نے کسی کو بتایا تجھے جان سے مار دوں گا۔ ناظرین، آپ نے بچے کی زبانی سنا کہ جس طرح بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، پھر جب یہ گھر میں آئی تو اس نے ساری باتیں اپنی بہن بڑی کو بھی بتائیں اور اپنی والدہ کو بھی بتائیں۔ بتائیں یہ بچی نے کیسے آپ کو بتایا اور کیسے ہوا؟ یہ رات سرفراز کو ہم گھر کر رہے تھے شفٹ، اس کو ماما نے سرفراز کو کہا کہ یہ بیٹا آپ سامان اٹھا کے رکھ دو۔ گلی سے گزر رہا تھا، ماما کو تو نہیں پتہ تھا کہ وہ کون ہے کیا ہے، بس اس نے سامان اٹھانے کے بہانے ہمارا گھر دیکھا، آیا ہفتے بعد، اس نے ہفتے بعد آ کے کہتا ہے ماما کو کہ ماں جی آپ چائے وائے پئیں گی؟ تو ماما نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ جا کے دودھ وغیرہ لے آؤ اور میں آپ کو بیٹا چائے بنا کے دے دیتی ہوں۔ تو اس کو فوراً کہتا ہے کہ بہن آؤ چیز لینے چلیں۔ تو جیسی اس نے کہا کہ ماما میں چیز لینے جا رہی ہوں، تو ماما نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ جلدی آ جانا چیز لے کے۔ گلی سے سیڑھیاں اترو تو سامنے ہی دکان ہے، لیکن ان کو گھنٹے سے اوپر ہو گیا ٹائم۔ پھر ماما نے فوراً کال کی، ماما نے بولا کدھر رہ گئے ہو؟ یہ ماما نے جب بولا تو وہ فوراً اس کو نیچے سے نیچے ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ اگلے دن مجھے کال آئی کہ کھانا کھانے چلیں، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ آؤ گھر آ کے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم نے جانا ہے یا نہیں۔ تو آیا ہے وہ، اس کو ہم نے 15 نمبر پہ کال کیا ہے، اس کا ہم نے میڈیکل وغیرہ دکھوالا ہے، اس کو ہم نے تھانہ وغیرہ ہوا ہے، کورٹ گئے ہیں، ماما نے کورٹ کچہری ہر چیز کاٹی ہے۔ اس کے بعد سے ماما بہت زیادہ بیمار تھیں، بس۔ کیا وہ پکڑا نہیں گیا؟ آپ کو انصاف نہیں ملا جب آپ نے 15 پہ کال کی؟ وہ پکڑا گیا، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ تھانے میں گیا ہی ہے یا بہرو بہر وہ تھانے گیا، وہ جیل میں ہے اور کورٹ ہم لوگ آنا جانا کرتے ہیں، جب وہ ہمیں بلاتے ہیں تو ہم کورٹ جاتے ہیں۔ ابھی تک وہ جیل میں ہے؟ جی وہ جیل میں۔ چاہتی ہے کہ آپ کو کیسے انصاف ملے؟ کیا انصاف چاہتی ہیں آپ؟ ماما تو انصاف مانگتے مانگتے مر گئی، ماما کی فوت ہو گئی میری ماما، اور 1 سال سے تو ہم لوگ کچہری آنا جانا کر رہے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے کرنا ہم لوگوں کے لیے، اوپر سے اب ہم 2 بہنیں ہیں، خاص کر میرے لیے تو اب بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، رکشے کے کرائے دینا، بس پہ جانا، عدالت جانا، عدالت میں جا کے وکیل کے سامنے کھڑے ہونا، جج کے سامنے کھڑے ہونا، ان کو جواب دینا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین، جب ان کی والدہ انصاف کے لیے در بدر بھٹکتی رہی، اسے انصاف مہیا نہ ہو سکا تو اتنی ٹینشن لے کر وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ ناظرین، اب یہ 2 بہنیں ہیں، ان کی عمر آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل کم عمری ہے، کوئی اتنی زیادہ عمر نہیں ہے۔ یقیناً اگر اس جگہ پہ مریم نواز ہوتی یا کسی امیر خاندان کی بیٹی ہوتی تو لوگ اسے سپورٹ بھی کرتے، لوگ اس کے لیے تیار بھی ہوتے اور پیسے لگانے کے لیے بھی تیار ہوتے، لیکن ناظرین انہیں انصاف چاہیے، یہ چاہتی ہیں ہمیں انصاف ملے۔ ان کی والدہ بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی ہے۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کے والد آپ کے ساتھ ہیں؟ نہیں، والد میرے ساتھ نہیں ہے، والد سے بات ہی نہیں ہوتی ہے ہماری، اور میں کبھی چاہوں گی بھی نہیں کہ وہ ہمیں کال کرے یا وہ ہم سے پوچھے کہ تم کدھر ہو۔
تو جس گھر میں آپ رہتی ہو وہ گھر آپ کا اپنا ہے یا رینٹ پہ ہے؟ میں رینٹ پہ رہ رہی ہوں، وہ آنٹی کے پاس رہ رہی ہوں، ایک جنہوں نے مجھے ایک روم دیا ہوا ہے. دونوں بہنوں کو، لڑکیوں کو کوئی کمرہ نہیں دیتا، لیکن انہوں نے پھر بھی مجھے دیا ہوا ہے. میں رینٹ دیتی ہوں ان کو، اور ابھی میں نے بالکل بھی ان کو رینٹ نہیں دیا ہوا 2 مہینے سے. باہر کے جو ہے شاپس ان کو بھی میں نے، یعنی کہ قرضہ میں نے ان کا چکانا ہے، وہ بھی میں نے ابھی تک نہیں چکا پا رہی میں. بیٹی آپ کی اتنی کم عمری ہے، آپ کیسے گھر کا خرچہ افورڈ کر رہی ہیں؟ کس طرح گھر کا سسٹم چلا رہی ہیں؟ آپ کی والدہ بھی نہیں ہے اس دنیا میں، اور اگر والد ہے تو وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. کیونکہ میں تو ایسے انسان کو جہل کہوں گا جن کو اللہ نے اتنی خوبصورت بیٹیاں دی ہیں اور وہ انسان باہر جا کے شادی کر کے ان کو بھول گیا ہے. میں اس انسان پر لعنت بھیجنا چاہتا ہوں. اور جتنے بھی ہمارے حکومت کے اعلیٰ افسران ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ان بچوں کو انصاف مل جائے تاکہ یہ آنے والے وقت میں اپنی زندگی بسر کر سکیں. آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ اپنی بہن کو اب کیا اچھی تعلیم دلانا چاہ رہی ہیں؟ جی، میں اپنی بہن کو پڑھانا چاہ رہی ہوں، اور میں اپنا کچھ اسٹینڈ ہونا چاہتی ہوں. میں خود بھی پڑھنا چاہتی ہوں اپنی بہن کے ساتھ ساتھ. آگے آپ کا شادی کا کوئی پلان ہے پڑھائی کے بعد کہ آپ پڑھ سکیں، اس کے بعد آپ نے شادی کا کوئی ہے پلان؟ جی، شادی تو میں اس ٹائم پہ کروں گی جب کوئی اچھا انسان ملے گا تب. ناظرین، ان کی شادی کی عمر تو میں بالکل نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی نیک انسان اللہ کا بندہ ہے، خدا کا خوف کرتا ہے، تو ان کے لیے ان کا تعاون، ان کے ساتھ تعاون کرے، ان کی مدد کرے تاکہ یہ اپنی تعلیم کو بھی اجاگر کر سکیں. اور آنے والے وقت میں بھی جس طرح یہ بچیوں کے پاس تو اتنا خرچہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ وہ خرچے کو لے کر یہ وہاں پہ پہنچیں عدالت میں یا کسی وکیل کو فیس دیں. اگر کوئی اچھا وکیل یہ میری بات سن رہا ہے تو اس سے میں عرض کرتا ہوں کہ پلیز خدا را فی سبیل اللہ ان کا کیس لڑیں تاکہ ان کو انصاف مل سکے. پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں جو غریبوں کی ہیلپ کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں. آف کیمرہ انہوں نے ساری باتیں مجھے بتائی ہیں. ناظرین، ان بچوں کے پاس ابھی کھانے کے لیے راشن بھی نہیں موجود ہے. یہ کسی اچھی ایک عورت ہے جس کے ساتھ یہ رہتے ہیں، وہ اپنے گھر سے، وہ بھی بیچاری رینٹ پہ رہتی ہے، پھر بھی اس نے اپنی بیٹیاں بنا کر انہیں پالا، عزت کے ساتھ رکھ رہی ہے. یہ بڑی بات ہے. حالانکہ ہمیں بھی شرم آنی چاہیے، اور تمام ملک کے جتنے بھی اس عہدے پر فائز ہیں سب کو غیرت آنی چاہیے. ایک تو بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی، پھر اس کی والدہ اس دنیا فانی سے اسی ٹینشن کے اندر ختم ہوگی. تو ناظرین، ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھ سکیں اور آنے والے معاملات کو بھی جاری رکھ سکیں. پیاری بہن، آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو اپنا نمبر ذرا، وہاں سے آپ عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رہ سکیں. نمبر میرا ہے 0308211789. ناظرین، ان کا نمبر آپ کو پتہ ہے، انہوں نے جو بولا وہی ان کا نمبر ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا نمبر ڈال کے وہ ان بچوں، ان غریب فیملیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اپنے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ان کو بالا تر بناتے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو. لیکن اس بچی نے اپنا نمبر بتایا، اسی نمبر کے اوپر آپ جائز اکاؤنٹ بھی